أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. گزشتہ 5 نشستوں میں کشف شبہات کا ترجمہ اور تھوڑی تھوڑی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اب یہی سلسلہ جو ہے اب ہم مکمل کر رہے ہیں انشاءاللہ اس نشست میں. ان کا 15واں شبہ جو ہے وہ 14ویں سے ملتا جلتا ہی ہے، بلکہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کئی شبے ایک دوسرے میں آپس سے ملتے جلتے ہی ہیں. صرف یہ کہ کہیں نام بدل لیا، کہیں کچھ اور چیز بدل لی، شبہ پیدا کر دیا. 15واں شبہ ان کا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے حوالے سے ہے. کہتے ہیں کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا ارادہ کیا، اور وہ اسی عقیدہ توحید کے حوالے سے ہی تھا. حضرت ابراہیم خلیل جو ہیں وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، اور وہاں ان کے مقابلے میں ایک آدمی آیا ہوا تھا جو اپنے آپ کو اللہ منوانے پہ یا خدا منوانے پہ تلا ہوا ہے. اور یہ سلسلہ بھی حضرت ابراہیم خلیل سے نہیں بلکہ انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی یہ باطل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. حق اور باطل، تخلیق آدم سے لے کے آدم حق اور باطل مقابلے میں ابلیس، حضرت نوح علیہ السلام حق اور باطل مقابلے میں انہی کا بیٹا کنعان، اور موسیٰ علیہ السلام حق باطل وہاں فرعون، ابراہیم خلیل علیہ السلام حق باطل مقابلے میں نمرود، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اور مقابلے میں ابو جہل اور اس کی پوری پارٹی. یہ آویزش، حق اور باطل کی آویزش ابتدائی آفرینش سے جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے تب سے یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے. نمرود نے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو آگ کا آلاؤ، بہت بڑا آلاؤ جلوا کر اس میں پھینکنے کا ارادہ کیا. نہ صرف ارادہ کیا بلکہ پھینک دیا. یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. ابراہیم خلیل علیہ السلام آخر دم تک اپنے اس عقیدہ پر ڈٹے رہے، اور جب آخر انہیں منجنیق میں رکھ کر آگ کے آلاؤ کے وسط میں پھینکا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نار کو گلزار بنا دیا. اس آگ کو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا اور پرسلامتی، صرف ٹھنڈا ہی نہیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھنڈک حد سے بڑھ جائے تو وہ بھی عذاب بن جاتی ہے. اللہ رب العزت نے جو آگ کو حکم دیا وہ آپ پڑھیں کتنا اس سلسلہ میں بڑا اسپیشل ہے. یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. بردن و سلامن، بردم و سلامہ کہا کہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی، یعنی ایسی ٹھنڈی کہ تمہاری ٹھنڈک سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، اور آگ کی تپش اور آتش سے کوئی تکلیف نہ ہو. درمیان میں ایسا ماحول، ایسا موسم بناؤ کہ ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے رہیں. مشرکین کو تکلیف ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہا
ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ ابراہیم اللہ کا حاجہ، کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، اللہ کے بہت عظیم فرشتے ہیں، اور یہ منظر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت میں کچھ کر سکتا ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما الیک فلا، اگر تو کہے کہ مجھے تیری کوئی حاجت ہے تو مجھے کوئی حاجت نہیں ہے، اما الی اللہ فبلا، جہاں تک تعلق ہے اللہ کا تو اس کی مجھے حاجت ہے، یعنی مجھے میرے رب کی حاجت ہے، کسی دوسرے کی حاجت نہیں ہے۔ جبرائیل امین کی یہ آفر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رد کر دی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ رد کی یا نہ کی، انہوں نے تو پیش کر دی، اپنی مدد پیش کر دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل کچھ ایسا کر سکتے تھے، اسی لیے انہوں نے یہ کیا۔ اب یہ ان کو تکلیف ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا کہ کیا تمہیں کوئی حاجت ہے، یہ اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت تھی، اور اگر کسی کے ہاتھ میں طاقت ہو تو اسے مانگنے میں ہمیں کیا حرج ہے۔ اب وہ اپنے ان اولیاء کو جن کا ذکر، جن کی صفتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کل بھی آج بھی، چور و چکوں کو ایسی الہی طاقتیں، خدائی طاقتیں دینے پہ تلے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے جو یہ اعتراض بنایا تو اس کا جواب شیخ الاسلام نے اس انداز سے دیا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کوئی عام سا فرشتہ بھی نہیں تھے، وہ کوئی عام سا فرشتہ نہیں ہے، بلکہ ملائکہ کے رئیس ہیں، ملائکہ کے سردار ہیں، امین وحی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں کہا ہے، سورۃ النجم کی آیت 5 میں شدید القوا، یہ بہت ہی قوی، بہت ہی قوتوں والے ہیں۔ ایک بہت ہی قوی جسے اللہ رب العزت نے بے شمار قوتیں دے رکھی ہوں، اور اپنی قوتوں میں سے جو کر سکتا ہے، اگر کسی کے سامنے کوئی آفر کرتا ہے تو کیا اس میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی طاقتور ہے، وہ کسی دوسرے مالدار ہے، آج کل مثال کے طور پر ایک آدمی مالدار ہے، غنی ہے، اس کے بس میں ہے کہ فقیر کو اس کا گھر بھر دے، اس کے بس میں ہے کہ کسی طالب علم کی وہ کفالت کر دے، کسی مدرسے کے سارے طالب علموں کی کفالت کر دے، اپنے ہاتھ سے جہاں جہاں چاہے اس کے پاس موجود ہے وہ آفر کرتا ہے، تو اس میں انہونی بات کون سی؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں، انہی طاقتوں میں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بھی بہترین جواب دیا، کہا کہ اگر کہو تم تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خلیل ہیں، وہ خلیل ہیں جو حنیف بھی ہیں۔ اگر موحدین میں سے کہیں نا تو انبیاء کرام تو سارے موحدین ہیں، لیکن انبیاء میں سے بھی موحدین اور ضرب خلیل لگانے والے وہی معروف ہیں۔ بچپن سے لے کر وہ بتوں کا تیا پانچا کرتے چلے آ رہے ہیں، جب سے ہوش سنبھالا، نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کے حالات جو ہیں گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو خاص نگرانی میں ان کی تربیت کروائی۔ تو وہ جب بات آئی کہ ہماری کوئی حاجت ہے یا نہیں تو سافر نے کہا کہ تمہاری تو کوئی حاجت نہیں، اما الی اللہ فبلا، جہاں تک معاملہ ہے اللہ کا تو میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ کی مجھے حاجت ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس شدید القوا نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ابھی جو چاہوں گا کر دوں گا، بلکہ میرا رب مجھے اجازت دے گا تو میں کروں گا، اور ان کے بس میں یہ بات تھی۔ وہ جو آگ کا الاؤ انہوں نے جلایا تھا اس کو اٹھا کے مشرق و مغرب تک پھینک دیتے، کیا جبرائیل علیہ السلام کے لیے مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ اجازت دیتا، جس جگہ پہاڑوں کے اندر وہ الاؤ جلایا گیا تھا، آگ کا ڈھیر تھا، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت دیتا، پہاڑوں سمیت اٹھا کر پھینک دیتے۔ ایک شخص میں جو طاقت ہے اس طاقت کو وہ سامنے والے کے لیے پیش کرتا ہے، اس میں کوئی ایسا عیب نظر نہیں آتا۔ لیکن وہی بات کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ ہمیں ملے کہ ہمارے ان بزرگوں کے پاس بڑی طاقتیں ہوتی، پہلے ان میں طاقتیں ثابت تو کرو۔
جبرائیل علیہ السلام کی طاقتوں کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. شدید القوا یہ قرآن کریم ہے، سورۃ النجم ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ فرشتہ بہت ہی قوی ہے. جسے اللہ کہے بہت قوی ہے اس کا تو انکار نہیں کر سکتے. جسے تم قوی کہہ رہے ہو، کل میں نے بات ذکر کی تھی نا، کپڑے تمہارے کسی نے اتارے، غسل تمہیں کسی نے دیا، استنجا تمہارا کوئی کراتا رہا، تم مرگے بستر مرگ پر پڑے رہے، تمہیں دوسرا کھلاتا پلاتا رہا، قبر کے نیچے جا کے تمہیں اتنی طاقتیں کہاں سے آ گئی؟ بس سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جبرائیل کی طاقتوں کو اللہ بتا رہا ہے، اور ان کی طاقتوں کا حال میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ یہ بھی سمجھیں کہ ان میں یہ طاقت ہے کہ قبر میں 5 فٹ زمین کے نیچے جانے سے پہلے یہ دوسروں کے محتاج ہیں، اور وہاں جا کر تو اور محتاج ہو جانا چاہیے. میت جو ہے وہ زندوں کی محتاج ہوتی ہے کہ لوگ آئیں، دعائیں مانگیں، سلامتی کی دعا کریں، قبر پہ آئیں، سلامتی کی دعا مانگیں، صدقہ دیں، ان کے لیے ایصال ثواب کی نیت کریں. محتاج ہوگا یا نہیں؟ یا نیچے جا کے بھی نمازیں پڑھ رہا ہے، صدقے کر رہا ہے؟ یہ محض ان کی اپنی بنائی ہوئی کہانیاں اور انہی کہانیوں کے نتیجے میں طاقتیں ہیں، ورنہ ان میں سے کسی کی طاقت ظاہر میں کبھی سننے میں نہیں آئی. جب بھی طاقت سمجھ میں آئی، جب کسی نے آزمانا چاہا، طاقتیں نظر آ گئیں سیدھی کھلا کے. کل میں نے کھیتی والے کا ذکر کیا تھا نا، کسان کا، جو پیر صاحب کو ساتھ لے گیا اور یہ چوتھے پنجویں قدم میں گارے میں گر گیا تھا. ان کی طاقتیں ہیں، ان کو اب تو جبرائیل علیہ السلام کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جی وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو پیش کیا تھا نا اپنا تعاون، تو یہ اگر استغاثہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ شرک نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر انہوں نے پیش کیا، اگر وہ شرک نہیں ہے تو یہ ہمارے استغاثہ. اب پہلی بات یہ کہ جبرائیل علیہ السلام زندہ ہے، جبرائیل علیہ السلام زندہ ہیں اور قیامت تک کے لیے زندہ ہے. ان سے بات یہ چل رہی ہے، تمہارا مر چکا ہے اور مٹی کے نیچے جا چکا ہے. جبرائیل علیہ السلام قوی ہیں، شدید القوا ہیں، تمہارے ضعیف ہیں، اب بے بس اور بے کس ہو چکے ہیں. کیا مقابلہ ان دونوں جگہوں کا؟ وہ کہاں اور یہ کہاں. بات کو قبول نہ کرے کوئی تو بات الگ ہے، ورنہ اس شبہے میں، اس اعتراض میں کوئی جان نہیں ہے. کہاں ابراہیم جبرائیل علیہ السلام اور کہاں میں اور میرا یہ پیر؟ کہیں کوئی موازنہ کی بات نظر آتی ہے یہاں؟ ایک وہ جو قرآن کریم نے فرمایا نا ضعف الطالب والمطلوب، تمہارے پیروں کا تو اللہ نے قرآن کریم میں وہ حشر کیا ہوا ہے. کہا اللہ رب العزت نے کہ یہ ایک مکھی تو بنا نہیں سکتے. مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اللہ نے تو پوری کائنات بنائی، چلا بھی رہا ہے. یہ تو مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کے لے جائے، کھانے سے کچھ چھوٹی چیز اٹھا کے لے جائے، لن یستنقذوہ، یہ مکھی کا چھینا ہوا واپس نہیں لے سکتے. اتنی تو تمہاری طاقت ہے. اور ساتھ میں ضعف الطالب والمطلوب، یہ پیر بھی اور ان کے مرید بھی، مکھی بھی اور مکھی سے چھڑانے والا بھی، پیر بھی اور مرید بھی، یہ دونوں ہی ضعیف ہیں، دونوں ہی کمزور ہیں. اس طرح کے شبہات مختلف پیش کر کے انہوں نے سمجھا کہ ہم بڑا تیر مارنے جا رہے ہیں، جبکہ ذرا بھی عقل ہو تو قرآن کریم میں ان سب کے جوابات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں جوابات موجود ہیں. ایک مسئلہ آخر میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ توحید اصل یا توحید کن تین چیزوں کا مجموعہ ہے. توحید صرف یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا پڑھ دیا تو توحید آ گئی. توحید یہ نہیں ہے کہ دل سے مان لیا کہ اللہ ایک ہے اور ہم سمجھیں گے کہ یہ توحید پوری ہو گئی. اور نہ ہی توحید صرف یہ ہے کہ آدمی نمازیں پڑھتا جائے، روزے رکھتا جائے، بلکہ توحید اصل کیا ہے؟ وہ 3 چیزیں ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ توحید یا ایمان کیا ہے؟ الایمان الاعتقاد بالجنان، سب سے پہلے دل سے ایک بات قبول کرے، دل میں یہ بات ہو، ایمان ہو، دل میں یقین ہو. والاقرار باللسان،
اور زبان کے ساتھ اس کا اقرار بھی کرے۔ دل میں مانے کہ میرا رب اللہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، دل میں مانے اور زبان سے اقرار نہ کرے گا، مسلمان نہیں ہوگا۔ دل سے ابو طالب مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ اس کے اشعار بھی موجود ہیں۔ اس نے ان عربی اشعار میں یہ کہا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ تیرا دین سچا ہے، لولا مسبت قومی، اگر کبھی مجھے میری قوم کے لوگوں کے طعنے تشنیع کا ڈر نہ ہو تو میں کہہ دوں، لیکن یہ کہیں گے کہ اب دیکھو جی اپنے بھتیجے کے دین پر آ گئے۔ اسے ابو طالب کو یقین ہے کہ یہ سچا ہے، اس کا دین سچا ہے، لیکن زبان سے نہیں کہا۔ اگر زبان سے نہ کہے تو بھی مسلمان نہیں، اور زبان سے کہے دل سے نہ کہے تو بھی مسلمان نہیں۔ زبان سے کہے دل سے نہ مانے تو کون ہوگا؟ منافق، سیدھا سیدھا۔ اور منافق تو کافر سے بھی بدترین ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے منافق کے بارے میں فرمایا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 145، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق تو جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ڈالے جائیں گے۔ لہذا دل سے اور زبان سے، دل سے بھی اور زبان سے بھی، زبان سے اقرار کرے، دل سے عقیدہ رکھے، اور وہ عمل بالارکان، تین چیزیں، الاعتقاد بالجنان، الاقرار باللسان، اور العمل بالارکان، جوارح، اعضائے جسم سے، جیسے نماز ہے، حج ہے۔ جو اعمال جسم سے سر انجام دیے جاتے ہیں جسے آپ بدنی عبادت کہتے ہیں، جو زبانی عبادتیں ہیں، ان میں یہ اقرار بنیادی چیز ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں مجموعی طور پر موجود نہ ہوں، ان میں سے کوئی ایک بھی اگر مکمل طور پر موجود نہیں ہے تو وہ آدمی مومن شمار نہیں ہوگا، وہ پورا مسلمان نہیں، وہ پورا مومن نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر دل سے قبول نہیں کر رہا، زبان سے کر رہا ہے، منافق، اور دل سے قبول کر لیا، زبان سے اقرار نہیں کر رہا، کافر۔ ابو طالب کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ لہذا توحید جو ہے اس کو مکمل طور پر پہچاننے جاننے کے لیے یہ تین لفظ جو ہم ذہن میں رکھیں کہ دل سے ایمان ہو، زبان سے اقرار ہو، اور عمل کے ساتھ، اعضائے جسم کے عمل کے ساتھ ان کی تائید سے عمل کرے، تب جا کے وہ آدمی صحیح معنوں میں مومن بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر رومیوں کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کی، اور یہ وہ وقت ہے جس وقت بہت گرمی تھی اور نکلنے کے لیے لوگ بچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنی گرمی میں کیسے نکلیں گے۔ وہ واقعہ بھی پیش آیا 3 آدمیوں کا، 3 صحابہ کا، جو کہ پیچھے رہ گئے تھے۔ اس وقت بھی جو لوگ اس جہاد میں شریک ہوئے، اس جنگ میں شریک ہوئے، ان کی زبان سے ایک کلمہ کیا نکلا، اللہ رب العزت نے ان کو کیا قرار دے دیا؟ کہا کہ اب تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ ایمان لانے یعنی تم ایمان لائے تھے لیکن اب تم کافر ہو چکے ہو، اب تم عذر معذرت کرو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب کوئی عذر معذرت تمہارا قبول نہیں کیا جائے گا، تم کافر ہو چکے ہو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ بات طے ہے کہ بعض صحابہ جو کہ غزوہ تبوک میں رومیوں کے خلاف جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہاں کتاب میں لفظ آیا ہے بعض صحابہ، بعض صحابہ کا لفظ کتاب میں موجود ہے، جبکہ صحابی کی تعریف کیا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر مرا، وہ صحابی ہے۔ یہ بات طے ہے یا نہیں صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابی وہ ہے جو ایمان کی حالت میں رہے ساری عمر۔ یہ جو واپس آ رہے ہیں اور راستے میں یہ
عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں جن کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا کہ تم عذر نہ کرو، اب تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، کیا ان لوگوں کو صحابی کہنا جائز ہوگا یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ یہاں لفظ صحابہ جو ہے نا، اس کی بجائے اگر ہوتا نا کہ کچھ لوگ، بعض صحابہ نہیں، بعض الناس سمجھیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کو بعض الناس کے طور پر رکھیں، اور اگر آپ اپنی کتاب میں حاشیہ لگاتے ہیں تو بڑا اچھا رہے گا کہ وہ لوگ جن میں عبداللہ بن ابی جیسا شخص موجود ہے، صحابی کیسے کہیں گے اس کو؟ وہ ان میں شامل تھا نا، بلکہ وہی تھا جس نے سب سے زیادہ بکواس کیا تھا۔ تو ایسے موقع پر جو لفظ استعمال کیا جانا چاہیے تھا وہ لفظ صحابی نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ بعض الناس کہنا چاہیے تھا کہ بعض الناس جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شرکت کی، لیکن ایک غلط کلمہ کہنے کے نتیجہ میں اللہ رب العزت نے انہیں کافر قرار دے دیا کہ تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اردو مترجم میں صفحہ 57 پر یہ بات ہے، اس میں تصحیح کر لیں تاکہ یا حاشیہ چھوٹا سا ڈال لیں، بعد میں آپ تفصیل سے لکھ سکتے ہیں۔ ایک آیت یہ ہے، اور دوسری آیت ہے اللہ نے فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو آدمی ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے کہ جس کا دل مطمئن ہے اور اسے کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اگر کلمہ کفر کہنے پہ مجبور نہیں کیا گیا، اپنی مرضی سے کہہ رہا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، وہ تو مجبور نہیں تھا نا، وہ تو اپنے ایک ٹولے کا سردار بھی تھا انڈر گراؤنڈ طور پر۔ اور اگر کوئی واقعتاً مجبور کر دیا جائے تو کیا وہ بھی کافر ہو جائے گا؟ جیسے بہت سارے واقعات ہمارے بڑے بڑے علماء کے ساتھ پیش آئے، کچھ علماء نے بہت جرأت کا مقابلہ کیا، جرأت کے ساتھ مقابلہ کیا باطل کا۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ ابھی قریب میں ہی فوت ہوئے ہیں، ان کو شیعہ نے پکڑا، بد باطنوں نے پکڑا اور کہا کہ یہ کہو یہ کہو یہ کہو، نہیں کہوں گا، کہا کہ کہو نہیں تو پھر ہم تمہاری داڑھی نوچ دیں گے۔ داڑھی مونڈ دی، قبول کر لیا، لیکن کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالا۔ حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ آج ان کے ماشاءاللہ 2-3 بیٹے میدان دعوت و ارشاد میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور کئی ایک واقعات ہے، لوگوں نے جان دے دی، کلمہ کفر نہیں کیا، کہ نہیں کہا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جان دے دی، کلمہ کفر نہیں کہا۔ حضرت بلال نے اتنی اذیتیں پائیں، کلمہ کفر نہیں کہا۔ عمار رضی اللہ عنہ، پورے خاندان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، ابو عمار، عمار تکلیفیں دی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرتے ہیں، ان کی تکلیفیں دور بھی نہیں کر سکتے، تو کیا کہتے ہیں؟ صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر سے کام لو، میرا تمہارا ملاقات کا موقع جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔ اگر کوئی ڈٹ جائے تو جائز، یہ ہے بہت بڑی استقامت، لیکن اگر کوئی کلمہ کفر کہہ کے جان بچا لے تو بھی جائز، بشرطے کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ اگر دل ایمان پر مطمئن ہے اور مجبوری میں آ کے کلمہ کفر کہتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ باقاعدہ پیش بھی آیا، مصنف عبدالرزاق، طبقات ابن سعد اور تاریخ تفسیر ابن جریر، ابن ابی حاتم، حتیٰ کہ مستدرک امام حاکم میں، جس کو امام حاکم نے صحیح بھی قرار دیا، اسی طرح بیہقی، ابن عساکر اور ابن مردوہ، یعنی مختلف کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک بات آئی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو مشرکین اٹھا کے لے گئے، پکڑ کے لے گئے، جیسے آج کل کڈنیپ کر کے لے جاتے ہیں، لے گئے اور جا کے کہا کہ تم ایسا کرو، تم ایسا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات زبانی کروانے پر انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ تم نبی کو گالی دو اور ہمارے معبودوں کی تعریف کرو، یعنی الٹا ہو، آپ نے نبی کو گالی دو اور ہمارے معبودوں کی تعریف کرو، ان کا احترام میں کچھ کہو تو چھوڑ دیں گے، اور اگر یہ نہیں تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔
حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور ان کے پیروں کو کہیں گے یا ان کے جو بھی تھے وہ اس وقت، ان کے لیے اچھے کلمات کہے، اور یہ بات جو ہے بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کی گئی۔ وہ آئے، ظاہر ہے کہ واقعہ تو بیان کرنا تھا کہ یا رسول اللہ میں آج آپ کے خلاف بڑا وہ کرتا رہا ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف تجد قلبک، جو تم کہہ کیا ہے اس کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے، یعنی دل میں ایمان بالکل جاگزیں ہے، دل میں ایمان مضبوط ہے، قائم ہے۔ قال، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں مطمئنن بالایمان، اے اللہ کے نبی میرا دل ایمان پر مطمئن ہے، یعنی میرا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، ان کے قتل کی دھمکی کے ڈر سے میں نے وہ کیا جو کیا۔ تو نبی سے فرمایا ان عادوا فعد، اگر کبھی دوبارہ پکڑے جاؤ تمہیں اس طرح مجبور کریں تو تم ایسا کہہ کے چھوٹ کے نکل آؤ۔ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی کہ مجبوری کے عالم میں اگر کوئی کلمہ کہے لیکن دل ایمان پر مطمئن ہو، اگر ایسا ہو تو پھر تم یہ کہہ سکتے ہو۔ اور اسی موقع پر جو قرآن کریم کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 107 ہے وہ نازل ہوئی، ذالک بأنہم مستحب الحیات الدنیا، لا اس سے یہ دوسرے ہیں، دوسری پارٹی کی آیت پہلے آئی، یہ پہلے ہے سورۃ النحل آیت 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا ایمان کے بعد، یعنی ایمان لانے کے بعد جس نے جان بوجھ کر کفر کیا وہ تو کافر ہوا، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ مومن ہی رہے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن یاسر کو باقاعدہ ان کے اس واقعہ میں بھی بری قرار دے دیا، اور آئندہ کے لیے بھی اجازت دے گی کہ اگر کبھی ایسے ہو جائے دوبارہ بھی تو تم اپنی جان بچا سکتے ہو۔ لہذا ان لوگوں کا یہ کہنا کہ مجبوری میں کلمہ کہا تھا کہ فلاں طریقے سے کہا، اگر کلمہ مجبوری سے کہاں ہے اللہ رب العزت جانتا ہے، اور اگر ایسے ہی مجبوری بنا کے کوئی کلمہ کہتا ہے تو وہ ایسا شمار نہیں ہوگا۔ اللہ نے صرف جو مجبور کیے گئے ان لوگوں کو مستثنیٰ کیا ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ اور رہا یہ ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا، جو لوگ دنیا کی خاطر غلط کام کرتے ہیں، غلط کلمے کہتے ہیں، ذالک بانہم استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کو آخرت پر انہوں نے ترجیح دی، وہ لوگ جو کہیں گے یا جو کریں گے وہ قابل معافی شمار نہیں کیا جائے گا، وہ ان کا کفر جو ہے وہ سری رہے گا۔ اور اس آیت سے اس بات کا پتہ واضح طور پر چل رہا ہے، اور ان کا قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بعض مقام پر فرمایا نا کہ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کو دنیا کی دولت کے عوض میں بیچ دیا۔ قرآن کریم کے کئی مقامات پر یہ اس مفہوم کی آیت موجود ہیں کہ انہوں نے دولت کے بدلے دین کو بیچ دیا۔ ثمناً قلیلاً کا لفظ معروف ہے نا قرآن کریم میں، ایک جگہ نہیں بہت جگہوں پر ہے کہ دنیا کی معمولی پونجی کے عوض وہ یعنی غلط کاموں میں پڑ گئے، وہ مجبور شمار نہیں کیے جا رہے، ان کو لالچ میں دولت نے یہ کلمات کہنے پر مجبور کیا، لہذا وہ دولت کی وجہ سے کافر ہوئے، ان کا عذر کوئی نہیں ہوگا۔ معذور یا عذر والا کون شمار ہوگا؟ دل مطمئن ہے اور جان کا کوئی خطرہ آ جائے، کلمہ کفر کہے تب بھی وہ کافر شمار نہیں ہوگا۔ یہاں آ کر کتاب جو ہے وہ الحمدللہ مکمل ہو جاتی ہے۔ والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ اللہ مؤلف کو قدم قدم راحتیں عطا فرمائے، ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ہمیں اپنے عقیدوں کو سنوارنے، صحیح عقیدہ ہیں تو اس پر قائم رہنے، اور اپنے بھائیوں کے عقائد کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے
ایک بات آپ کے سوالات سے پہلے، ابھی کل ہمارے ایک ساتھی یہاں تھے اور آج ابھی نماز میں آئے، شامل ہوئے، انہوں نے آ کے بتایا ہے کہ میں عصر سے آ جاتا، لیکن میری بڑی ہمشیرہ جو میری والدہ کی جگہ تھی، جنہوں نے ہمیں پالا ہے، وہ آج 2:30 بجے فوت ہو گئی ہیں۔ انہوں نے آپ نے کل دیکھا ہوگا، سفید داڑھی ہے، بڑی ماشاءاللہ خوبصورت انسان، بٹ صاحب ہیں وہ، تو انہوں نے آپ سب سے درخواست کی ہے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی ہمشیرہ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بٹ صاحب اور ان کے دیگر جتنے بھی رشتہ دار ہیں اس فوت شدہ کے پسماندگان ہیں، اللہ سب کو صبر و ہمت عطا فرمائے۔ جی فرمائیے۔ جی شیخ، یہ سوال ہے جو ابھی ہم نے اس کا پڑھا کہ آدمی فکریہ کلمہ کہہ دیتا ہے اور دل مطمئن ہے تو وہ اس ایمان اس کا باقی ہے۔ تو ایک جو حدیث ہے کہ 2 بندے جا رہے تھے اور ایک نے مکھی چڑھا دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم میں داخل کیا، تو یہ تو اس نے یہی سوچ کے چڑھایا تھا کہ چلو مکھی چڑھا دیتے ہیں، کیا بات ہے، چڑھا کے گزر گیا، پھر وہ جہنم میں گیا اور اس کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، یہ جہنم میں گیا۔ اس کے بارے میں اس میں وہاں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ چلو یہ کیا ہے؟ وہ باتیں جو ہم نکال رہے ہیں نا اس میں سے، وہ باتیں اس حدیث میں کہیں نہیں ہیں۔ اس نے اس بات کو قبول کر لیا کہ چلو جی مکھی چڑھانے سے کیا ہوگا، جیسے ہمارے یہاں سمجھتے، اس میں وہ نہیں ہے کہ وہ مجبور ہوا ہے، اس نے شرک کو معمولی سمجھا اور کر گزرا، نتیجہ سامنے آ گیا۔ دوسرے نے جان اسی کام پہ جان دی نا، اگر اتنا ہی عام معمولی سی بات ہوتی تو جان نہ دیتا۔ انہیں یہ دونوں کو آپشن دیا گیا ہے کہ یا یہ کرو یا یہ کرو، یہ کرو گے نتیجہ یہ ہوگا، یہ کرو گے نتیجہ یہ ہوگا، تو اس نے شرک کو معمولی سمجھتے ہوئے اس کا ارتکاب کیا اور وہ جہنم میں گیا۔ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر دل مطمئن ہو سامنے والی چیز اب چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اب اس کو اگر قبول کر کے اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ شرک میں چلا گیا نا۔ اگر قبول کر کے نہیں بلکہ انکار کر کے صرف جان بچانے کے لیے کرتا ہے تو پھر معاملہ اس کے اوپر ہے۔ ہاں جی، اگر دل مطمئن ہے تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا پڑا، ان کے بتوں کی تعریف کرنا پڑا، یعنی شرکیہ ارتکاب بھی ہوا، نبی کی گستاخی بھی ہوئی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ اس کی برات کا اعلان کروا دیا۔ شریف پیچھے آیا ہے خارجیوں کو قتل کرنے کے متعلق، تو وہ خارجیوں کو قتل کون کرے گا، عام آدمی یا؟ سوال کیا گیا ہے کہ خوارج کے بارے میں جو آیا ہے کہ وہ جن کے بارے میں ذکر کیا نا پہلے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کی نمازیں تم سے بہتر، ان کے روزے تم سے بہتر، صحابہ رشک کرتے کہ تلاوتیں نمازیں اتنی اچھی پڑھنے والے، شکل و صورت یہ وہ، عین متشرع شریعت کے پابند لوگ، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہیں جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دو، اور کہا کہ اگر میں انہیں پالوں تو میں انہیں عاد اور سمود کی طرح قتل کروں۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ تم انہیں جہاں پالو اور میں جہاں پاؤں گا میں انہیں ایسے قتل کروں گا۔ آج یہ سلسلہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ خارجی اصلاً ختم ہو گئے، ایک عرصہ گزرا درمیان میں خارجیت ختم تھی، ابھی خارجیہ جدیدہ پیدا ہوئی، یعنی درمیان میں ایک لمبا عرصہ یہ غائب تھے، ان کے ساتھ جو ہوا حشر ہوا معاملہ ختم ہو گیا، لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے سے دوبارہ انہوں نے باروں پر نکالے، یہ جو داعش ہے اور جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں، آپ ایک ہی لفظ میں ان کے لیے کافی ہے کہ جتنے بھی دہشت گرد گروپ ہیں یہ نئی خارجیہ ہے، خارجیہ جدیدہ۔ جہاں تک خارجیوں کے سلسلہ میں بات کر رہے تھے نا کہ خارجی جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل کرو، میں قتل کروں۔ اب یہ سلسلہ ایک مرتبہ ختم ہو گیا، نئے سرے سے خارجی ایک نیا روپ لے کر سامنے آئے، لیکن ہیں وہ وہی پرانے شکاری، کہتے ہیں نا نیا جال لائے پرانے شکاری، شکاری وہی پرانے تھے، نئے جال میں نئے روپ میں آئے۔ اب ان کو قتل کرنے کے لیے آج کیا صورتحال ہے؟ ایک آدمی کو آپ پاتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، اسی کو پکڑ کے فوراً گولی مار دیں گے آپ،
یا تلوار مار دیں گے، اس کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیں گے، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کو آج کے دور میں یہ ثابت کرنا ہوگا، کورٹ کچہری موجود ہیں، حکومت موجود ہے، سارے آلات موجود ہیں، ان حالات میں آپ پرسنلی اپنی ذاتی اپنے آپ کو قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ سیدھی بات ہے، ایک لفظ معروف ہے آج کی لغت میں کہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اس آدمی کو قانون کے ہاتھ میں دیں۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ خارجی ہے، اب آپ نے گولی مار دی، اس کے گھر والے آئے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے آدمی کو گولی ماری ہے، ہم اس سے قصاص لینا چاہتے ہیں، اس سے فدیہ لینا چاہتے ہیں، یہ وہ چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی یہ خارجی تھا، کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلائل، کوئی چیزیں؟ دوسرا، حکومت بھی آپ کو اس طرح آسانی سے نہیں چھوڑے گی کہ آپ نے جس کو مار دیا۔ اگر ہر آدمی اسی طرح ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جائے، کسی کو بھی خارجی کہا، گولی مار دی، تو یہ جنگل کا قانون نہیں شروع ہو جائے گا؟ یہ تو جنگل کا قانون شروع ہو جائے گا، ملک جو ہے لا قانونیت کا شکار ہو جائے گا، بد امنی عام ہو جائے گی۔ ان سب امور سے بچنے کے لیے جو آج کے موجودہ اس ترقی یافتہ دور میں جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے یہ تو خارجیت ہے، یہ تو ایک عقیدہ ہے، یہ تو ایک سمجھیں کہ امت کا مسئلہ ہے، فرد کا نہیں۔ فرد کا مسئلہ ہے کہ کسی کے سگے بھائی کو کسی نے سامنے گولی مار دی، تو کیا اس کو یہ گولی مار سکتا ہے؟ قانوناً یہ اس کو گولی نہیں مار سکتا۔ یہ ثابت کرے کہ اس نے میرے بھائی کو گولی ماری ہے، اس کو پھانسی چڑھائے، لیکن فوری طور پر اس کو گولی مار دے تو پھر کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا بھائی آئے گا، اس کو مار دے گا، اس کا بھائی آئے گا، اس کو مار دے گا، تو یہ تو خطا وہی پھر جنگل کا قانون، لا قانونیت اور بد امنی۔ ان سب امور سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی قتل کے لائق ہے، اسے حکومت کے حوالے کریں، قانون کے حوالے کریں، خود اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں، اپنے آپ کو حاکم نہ بنا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور آپ تو حاکم ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ توقع بھی نہیں کی جا سکتی کہ کسی موقع پہ ایسے کوئی ذاتی رنجش اس بنیاد پہ آپ کچھ ایسا کام کر گزریں گے۔ آج کے دور میں اس انداز کو اختیار کرنا، اس کے نتیجہ میں کافی برائیاں سامنے آئیں، ادھر سے مارا، ادھر سے مارا، جنگ چل نکلی، خاندانوں کی دشمنیاں، حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو آج کل کورٹ کچہری کے باوجود خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، کیس بھی چل رہا ہے، ہر 2-4 مہینے میں ایک آدمی ادھر سے مارا بھی جاتا ہے۔ ایسے واقعات ہمارے یہاں موجود ہیں، کیس بھی کورٹ میں ہے، ہر 2-4 مہینے میں ایک خاندان کا ایک آدمی وہ مار بھی دیتے ہیں، اگلے 2-4 مہینے میں دوسرے کا مار دیا۔ یہ لا قانونیت کو مزید ہوا دینے والی بات ہوگی، لہٰذا ایسے آدمی کو پکڑیں اور اسے حکومت کے حوالے کریں، خود اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا یہاں آنا بیٹھنا قبول فرمائے اور ہمارا کہنا بھی قبول فرمائے۔ اگر ہمارے عقائد میں کہیں کوئی کجی کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرمائے اور صحیح صافی عقیدہ پر ہم سب کو قائم رکھے۔